آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ تو آپ لوگ اپنی کاموں کو ترک کر کے مسجد اعظم میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں حاصل فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وفی مقام تمام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی نشست میں صرف انشاءاللہ دو چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے قرآن اور ایک ہے رمضان۔ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ انشاءاللہ عز و جل قرآن اور سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں۔ ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، ہمارے ناصر بھائی علماء کے سامنے، عالم کے سامنے ہماری مثال ایسی ہے کہ سورج کے سامنے موم بتی یا دیے جلا دینا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے علماء کے سامنے، صرف اس نیت سے میں یہاں پر تقریر کر رہا ہوں کہ تاکہ علماء کے سامنے گفتگو کرنے سے علماء انسان کی اصلاح ہوگا۔ تو میں آج اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور اللہ سے یہ امید اور یہ التجا کرتا ہوں کہ رب کائنات حضور کے صلی
صدقے سے مجھے قرآن اور حدیث کو بیان کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر انشاءاللہ ہمارے ناصر بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے اصلاح فرماتے رہیں گے، وقت وقت ہی ہمارے اصلاح فرماتے ہیں۔ اور جو میں نے ایک چیز ناصر بھائی میں دیکھی ہے، جو میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہم اگر کسی ایک چیز میں لگے ہوتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں اوروں کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ناصر بھائی کو صحت عطا فرمائے کہ یہ اعتکاف والوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، اپنے کام میں بھی مصروف ہوتے ہیں، مدرسے کے لیے بھی ٹائم دیتے ہیں، مسجد کے لیے بھی ٹائم دیتے ہیں، یہ ان کی خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اب آ جائیں اپنے مدعے کی طرف۔ جو آیات کریمہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو پہلے ہم قرآن کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ رمضان کو سمجھیں گے۔ قرآن کی بہت سارے معانی ہے، لیکن ایک معانی وہ ہے جسے بہت زیادہ پڑھا بھی گیا، بہت زیادہ سمجھا بھی گیا۔ قرآن کا ایک معنی ہے وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ایک معنی یہ ہے۔ اب آسمانی جو کتب ہے 4 کتابیں ہیں۔ آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔ قرآن مجید، قرآن حمید ہمارے پیارے نبی فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن سے سابقہ جتنے بھی کتب تھی یا صحائف تھے، اس میں آپ کو کوئی حافظ نظر نہیں آئے گا۔ جتنے بھی کتب نازل ہوئے تورات، زبور، انجیل، اور جتنے بھی صحائف نازل ہوئے اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن اللہ نے قرآن کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ سب سے زیادہ قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کے عقل کے خلاف بات ہو جائے اور وہ بات انبیاء سے صادر ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے معجزہ۔ اب یہی عمل اگر ولی سے صادر ہو جائے اسے کہا جاتا ہے کرامت، اور یہی چیز اگر کسی غیر مسلم سے صادر ہو جائے اسے کہا جاتا ہے جادو۔ چیزیں ایک ہے لیکن اس کے صادر ہونے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ نبی سے صادر ہو جائے تو معجزہ، ولی سے صادر ہو جائے تو کرامت، جادوگر سے صادر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جادو۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس طرح کیوں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان المبارک میں برکت عطا فرمائے یہ کسی ایک شخص کے لیے نازل نہیں فرمائے۔ مثال کے طور پر جیسے سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو وہ سورج مسلمان پر بھی اس کی روشنی پڑتی ہے، کافر پر بھی اس کی روشنی پڑتی ہے، مشرک پر بھی اس کی روشنی پڑتی ہے، لیکن جب اس کی روشنی پڑتی ہے، جب مسلمان پہ پڑتی ہے، جب وہ اس کے حالات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ روشنی ان کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رمضان کا ایک مفہوم معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور جلاتے وقت نہ اس چیز کا دھواں ہو نہ اس چیز کا راکھ باقی بچ جائے، ایک معنی یہ ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک میں اچھی طریقے سے عبادات کریں گے، اچھی طریقے سے اللہ کو راضی کریں گے، اچھی طریقے سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ایک فقہائے کرام ایک مثال عطا فرمائے رمضان کی، وہ کیسی مثال ہے؟ وہ یہ مثال فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالی بارش نازل فرماتا ہے، رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے اس وقت آپ بارش کے نیچے ایک کٹورا، ایک پیالہ رکھو، لیکن اس پیالے کو الٹا رکھ دو، اس پیالے کو الٹا رکھو۔ اب بارش تو ہو رہی ہے، بارش تو ہو رہی ہے مگر اس پیالے میں جمع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مفہوم بتایا
ہے. کیا ہے؟ ایک سوراخ. اب جب بارش ہوتی ہے تو بارش جب اس کٹورے میں آتی تو کٹورے میں جمع نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ایک سوراخ ہے. تو فقہائے کرام فرماتے ہیں جو پہلے پیالے کی مثال ہے وہ ہے کافر کی، کہ اللہ کی رحمت تو برستی ہے لیکن وہ بندہ اس سے کیا ہے؟ محروم ہے. بارش تو برستی ہے لیکن وہ بندہ اس سے محروم ہے. اسی طرح جو دوسری مثال فرمائی کہ جب پیالہ آپ نے رکھ دیا اور پیالے کے اندر ایک چین ہے، ایک سوراخ ہے، اب اس کی مثال منافق کی طرح ہے. یعنی اس بندے نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہے لیکن وہ منافق ہے. کیا ہے؟ منافق. اب بارش میں اس لیے جمع نہیں ہوتی کہ جو بارش میں برستی ہے وہ سوراخ کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اور مثال فرمائی کہ اگر بارش ہو رہی ہے اور اس وقت آپ نے پیالہ رکھ دیا لیکن وہ پیالہ کیسا رکھتے؟ وہ آپ نے جو پیالہ رکھا وہ نجس گندا پیالہ رکھا ہے. اب اس کی مثال فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جس نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہے لیکن اس نے اتنا گناہ کر دیا کہ اس کا دل کالا ہو چکا ہے. اب جو اس پیالے میں پانی جمع ہوگا تو وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوگا، وہ پانی غسل کے قابل نہیں ہوگا، وہ پانی وضو کے قابل نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس پانی جو جمع ہوا ہے وہ بھی نجس ہو گیا. اب اللہ کی رحمت تو برستی ہے لیکن لینے والا کو چاہیے کس طرح لے رہا ہے. اب آخری جو مثال مومن کی مثال بیان فرمائی ہے وہ فرماتے فقہائے کرام اس کی مثال یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ نے بارش کے نیچے ایک پیالہ رکھ دیا اور وہ پیالہ بالکل صحیح سلامت ہے، اس میں سوراخ بھی نہیں ہے، وہ نجس بھی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے. جو بارش برستی ہے تو پیالے میں جمع ہو جاتی ہے، پیالے میں جمع ہو جاتی ہے. اب اس پیالے کے پانی سے انسان وہ پانی پی بھی سکتا ہے، اس پانی سے غسل بھی کر سکتا ہے، اس پانی سے وضو بھی بنا سکتا ہے. یہی مثال مومن کی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کی برکتیں آتی ہے، رمضان کی رحمتیں آتی ہیں. اب لینے والے کے ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں کو اپنے اندر لے. یہ لینے والے پر ہے. اللہ نے تو رحمتیں نازل کر دی، اللہ نے تو برکتیں نازل کر دی. اب ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کس طرح اپنے اندر جذب کریں، اللہ کی رحمت کو کس طرح ہم پکڑ لیں. یہ اللہ تو نازل کر رہا ہے. جس طرح کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کا چاند برکت والا ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، عظمت والا ہے. پھر آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کا روزے رکھے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھ دیے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ تو بندے سے پیار کرتا ہے لیکن ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے، ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے. اگر ہم اللہ سے پیار کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ سے ہم کس طرح پیار کریں گے؟ اللہ سے اس طرح پیار کریں گے کہ ہم سچی اور پکی توبہ کر لیں. اور توبے کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان ایسی توبہ کرے کہ اس توبے پر ندامت حاصل کرے اور اس کے بعد پکے توبہ کر کے یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. اور پھر جو اللہ کے رحمت کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے. کیا فرما دیتا ہے؟ روشن فرما دیتا ہے. ایک اللہ کے بہت بڑی نیک ولی تھے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی ابتدائی زندگی جو تھی، ابتدائی زندگی تو فسق و فجور میں مبتلا تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ راستے پہ جا رہے ہیں، راستے پہ جاتے جاتے انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا مل گیا. جب کاغذ کا ٹکڑا ملا تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو انہوں نے اٹھایا، چھوما،
آنکھوں سے لگایا، اوپر مقام پر رکھ دیا. کیا کر دیا؟ اوپر مقام کو جگہ پہ رکھ دیا. جب وہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جب سو گئے تو سونے میں اللہ رب العزت نے ان کی دل کی جو دنیا وہ بدل دی. دن کی دنیا بدل دی. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا کرم کر دیا، ایسا رحم کر دیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے بشر حافی کو بڑے بڑے اولیاء کا نام شامل کر دیا. وہ کیا عمل تھا کہ انہوں نے جو سابقہ گناہ تھا ان پہ توبہ کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. اور اللہ کا فرمان ہے جو میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. تو جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں دو چیزیں ملنے کو ملتی ہیں. ویسے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن جو اہم فضائل ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کا بہت سارا عنایات، بہت سارے رحمتیں، بہت سارے برکتیں نزول تو ہوتی ہے. لیکن جتنے بھی مہینے اسلامی مہینے ان میں ایک رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے، جس کا نام قرآن میں آیا ہے. باقی جو مہینہ ہے ان کا ذکر اشارتاً ہوا، لیکن واحد ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے. اور دوسری جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مہینے کو اللہ نے روزے کے لیے مختص کر دیا. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو روزے رکھنے کے لیے مختص کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی بہت بڑی دو فضیلت عطا فرمائی. تو اب جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں قرآن اترا. اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں آج 27ویں شب نصیب فرمائی. ایک سے لے کر آج تک جتنے بھی روزے گزر گئے، اب ہمیں رمضان کے بھی دیکھنا ہوگا، قرآن کو دیکھنا ہوگا کہ رمضان قرآن میں اترا. کیا ہم نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے رمضان المبارک میں اللہ عز و جل کو راضی کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو راضی کیا؟ کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. کتنے سال کے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں، 23. لیکن شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا. ان کے نازل ہونے میں 23 سال لگے، لیکن لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے عرش لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا. اب جب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر یہ قرآن نازل ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کے دور کیا کرتے تھے. کون دور کیا کرتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جس سال اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مثال ظاہری ہونا تھا تو اس سال اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دور فرمایا. کتنی دفعہ فرمایا؟ 2 دفعہ. آپ خود اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن نازل فرمائی، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن سے محبت کی، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن کی محبت صحابہ کو سکھائی، پھر صحابہ نے تبع تابعین کو سکھائی، تبع تابعین نے اولیاء کو سکھائی، اولیاء نے تمام امت محمدیہ کو سکھائی. ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب کی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے. تو رمضان اور قرآن کا جو گہرا تعلق ہے یہ اس طرح ہے کہ روح اور جسم، اگر جسم سے روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اسی طرح اگر انسان کی زندگی سے قرآن نکل جائے تو انسان کی زندگی کو کوئی نہیں رہتی. کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا ایک لفظ بھی محفوظ نہیں تو وہ انسان کا جو سینے ویران گھر کی طرح ہے. اگر کسی کے دل میں قرآن کا کوئی صورت یاد نہیں، قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں، گویا کہ وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے. اور اگر آپ دنیا میں عظیم و شان گھر بنا لیں، آپ دنیا میں عظیم و
اس میں کوئی رہتا نہیں، اس میں کوئی رہتا نہیں تو وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا انسان زندگی تو بسر کرتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی سے قرآن کو نکالے گویا اس نے اپنی زندگی کو ویران کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ویران کر دیا۔ تو رمضان المبارک میں اگر ہمیں باقی پورے سال ٹائم نہیں ملتا، کم سے کم ہمیں رمضان میں قرآن کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، کون سی رات؟ پہلی رات۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی ہر رات یعنی پہلی رات 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر جب دوسری رات آتی ہے پھر 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے ہر رات اللہ تعالی 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 27ویں شب آتی ہے، جب 27ویں رات آتی ہے تو پچھلے جتنے بھی دن گزر گئے ہر رات اللہ نے 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی۔ تو 27ویں شب میں جتنے سابقہ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ اٹھتے اس رات یعنی 27ویں شب کو مسلمانوں کو جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک رات میں 10 لاکھ مسلمانوں کو، پھر 27ویں شب کو جتنے بھی سابقہ جتنے بھی لوگوں کو مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا مجموعہ 27ویں شب کو جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر عید الفطر کی رات، کس رات؟ عید الفطر کی رات اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اگر مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے بدلے اسے بدلہ اجر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے تمام مسلمانوں کو اس عید الفطر کی رات بخش کر دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ کس طرح اللہ سے محبت نہیں کرتے کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے راستے پہ جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ یہ تب ہوگا جب اپنی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائیں۔ اگر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رمضان کے مبارک کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ رمضان مبارک کے ساتھ جہاد ہونے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض بھی ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج نہ ہم فرائض ادا کرتے نہ نوافل ادا کرتے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان 2 چیزوں کو جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی، ان 2 چیزوں کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ سے امید ہے ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ظاہری مثال میرے ہو رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ ایک ہے میری اہل بیت اور ایک ہے قرآن۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج کا درس کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اب آگے کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں، پرسوں کا پتہ نہیں، جو دن ہم گزر گئے، جو دن چلے گئے، اگر اس میں ہم سے کوئی بیادبی ہوئی ہے، تو ایسا عمل ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو آج ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔
انشاءاللہ یہ جو مختصر سا درس ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 100 رکعت نماز نوافل ادا کرے، وہ ایک روایت میں کہ 1000 رکعت نماز ادا کرے، اب خود اندازہ لگائے 100 رکعت نماز ادا کرنا زبان سے کہنا تو آسان ہے، لیکن جب ہم ادا کریں گے پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 100 یا 1000 رکعت نماز نوافل ادا کرے اور اس کے بدلے میں اگر کوئی بندہ علم دین سیکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس بندے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے جو علم دین سیکھتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر بیٹھے کس نیت سے بیٹھے ہیں کہ ہم آج علم دین سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دین سکھایا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تمام لوگوں کو یہی دین سکھایا۔ تو آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اور اس کے بعد یہ جو رمضان المبارک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو پوری رات ختم ہو سکتی ہے، ان نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر شمار کیا جائے نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک حدیث بیان کر کے انشاءاللہ میں آگے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو 2 خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے خوشیاں؟ 2 خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان مومن رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک خوشی یہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خوشی یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان روزہ داروں کے لیے عطا فرما دے گا۔ دنیا کی خوشی سے وہ خوشی 100 درجے بہتر ہے کہ اگر ہمارے روزے قبول ہو گئے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو بروز قیامت ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ کیا یہ کم فائدہ ہے؟ کیا کم برکت ہے؟ کیا کم عظمتیں ہیں؟ اگر ہم دینی متین پہ چلیں گے تو ہر لمحہ ہماری رحمتیں اور برکتیں ہیں، ہر وقت ہمارے رحمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم اس برکتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس رحمتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کب ہوگا جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو اپنائیں گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کو کس طرح اپنائیں گے کہ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کر اس کو دوسرے تک پہنچا کر ہم اللہ کے بھی پیارا ہو سکتے، اللہ کے محبوب کے بھی پیارا ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں آپ نے عبادات بھی کی، اچھی بات ہے، نوافل آپ نے ادا کی، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی، اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتانے والا ہوں۔ وہ ایک ایسی اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم نمازیں ادا کریں اللہ تو ہم سے راضی ہو سکتا ہے، لیکن کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کافر ہم سے ڈرتا نہیں۔ اگر ہم نوافل ادا کریں تو ہم سے کافر ڈرتا نہیں، اگر ہم عبادات کریں روزے رکھیں اللہ تو راضی ہو سکتے، لیکن کافر ہم سے نہیں ڈرتا۔ کافر ہم سے کب ڈرے گا؟ جس دن ہم نمازوں کے ساتھ ہم جہاد کی بھی بات کریں، جس دن ہم نے نوافل کے ساتھ جہاد کی بات کر دی اس وقت کافر ہم سے ڈرے گا۔ اور کس طرح ڈرے گا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر انشاءاللہ اس کی پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جہاد کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا ایک اگر لمحہ بھی ہماری زندگی میں آگے تو ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن ایک ایسا واقعہ ہے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو انشاءاللہ ہمارے دل سے جو